اسرائیلی فوج کا تہران میں اہم شخصیات پر ڈرون حملے کا دعویٰ کیا گیا ہے، اور جب ایرانی شخصیت ہیں اہم جن پر ڈرون حملہ کیا گیا ہے، اور ترجمان اسرائیلی فوج سے جب ایرانی سپریم لیڈر خامنائی کو نشانہ بنانے سے متعلق سوال کیا گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں اس کی وضاحت نہیں کروں گا۔ جی ڈاکٹر صاحب، جہاں زیب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جہاں زیب، یقیناً صورتحال بگڑتی چلی جا رہی ہے، اور اب اسرائیل بھی نہیں رک رہا۔ پہلے ایران کی جانب سے میزائل داغے گئے ہیں، اور اب ڈرون حملے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کی جانب سے کیے جا رہے ہیں، اور اب ایک اہم شخصیت یعنی ایران کی ایک اہم شخصیت پر ڈرون حملہ کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے، اور جب سوال کیا گیا ہے ان کے ترجمان سے تو انہوں نے اس کو کوئی وضاحت نہیں دی، کہہ رہے میں وضاحت نہیں کروں گا۔ دیکھیے، اسرائیل کو تو یہ لائف ٹائم اپرچونٹی ملی ہے ایران کے خلاف کارروائیاں کرنے کی۔ اتنا بہتر موقع جو ہے اسرائیل کو کبھی ماضی میں نہیں مل سکا۔ وہ ہمیشہ سے چاہتا تھا اسرائیل کے وہ اس طرح کے جو ہے حملے کرے۔ وہ ہمیشہ سے چاہتا تھا اسرائیل کے وہ ایران میں تباہی پھیلائے، اور یہ ایسے کہ آپ کو یہ لائف ٹائم اپرچونٹی ہے اسرائیل کے لیے، اور وہ جو ہے ان حملوں سے باز نہیں آئے گا۔ اب دیکھیے، وہ ٹاپ کے سائنٹسٹ جو ہیں وہ ان کو جو ہے نشانہ بنا چکا ہے اسرائیل۔ ٹاپ ملٹری لیڈرشپ ہے ایران کی، وہ اس کو نشانہ بنا چکا ہے۔ اور دیکھیے، 14 دن کی جو کمپین کی بات کر رہا ہے اسرائیل کے، ان کے 2 ویکس تک یہ جو ہے ان کا آپریشن جو ہے یہ جاری رہے گا، جس کا جو بھی نام انہوں نے دیا ہے اپنے آپریشن کو۔ اور وہ یقینی طور پر جو ہے وہ اس کوشش میں ہے کہ ایرانی قیادت کا بھی خاتمہ کر دیں، تاکہ وہاں پر کوئی نئی حکومت جو ہے وہ قیام عمل میں آ جائے، جو کہ اسرائیلی مخالف اتنی زیادہ نہ ہو۔ وہاں پر کوئی نئی ماڈریٹ قسم کی کوئی لیڈرشپ وہاں پر آ جائے۔ جو وہاں پہ لوگ موجود ہیں چاہتے ہیں، لیکن وہ بہت کم تعداد میں، ان کی اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے وہاں پہ۔ لیکن اسرائیل جو موجودہ قیادت ہے ایران کی، ملٹری لیڈرشپ، سویلین لیڈرشپ، اور جتنا ان کے جو سائنٹسٹ ہیں جو کہ نیوکلیئر پروگرام سے منسلک ہیں، جتنی بھی شخصیات، وہ ان سب کو جو ہے ختم کرنا چاہتا ہے اسرائیل۔ تو یہی وجہ ہے کہ وہ 2 ویکس کی کمپین جو ہے وہ اپنی جاری رکھے گا، اور ایران کو اس حوالے سے جو ہے بہت تیاری کی ضرورت تھی، جو کہ نظر نہیں آئی اس طریقے سے۔ وہ اپنے ٹاپ سائنٹسٹ کو، اپنی ملٹری لیڈرشپ کو بچانے میں ناکام رہا ہے، اور اب بھی کئی اہم شخصیات ہیں ایران کے اندر جن کو اسرائیل جو ہے وہ نشانہ بنانا چاہتا ہے۔ اور اسرائیل نے دیکھیے، اسرائیل نے کیسے کیسے آپریشنز کیے ہیں ایران میں، آپ کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ 2020 کے اندر ایک سائنٹسٹ جو ہے 4 سال پہلے ایک سائنٹسٹ جس کو شہید کیا تھا اسرائیل نے، وہ کوئی مووی سین لگتا ہے۔ انہوں نے ایک مشین گن جو ہے ایک گاڑی کے اندر جو ہے رکھی ہوئی تھی، جس کو ریموٹ کنٹرول سے جو ہے آپریٹ کیا گیا، اور جب وہاں سے وہ ایرانی سائنسدان جب گزر رہے تھے اس شاہراہ سے، تو وہ ریموٹ کنٹرول مشین گن سے اس پر فائرنگ کی گئی، اور ان کو جو ہے وہ ان کو نشانہ بنایا گیا اور ان کی شہادت ہوئی۔ اور اس وقت جو ہے اسرائیلی ایجنٹس جو ہیں، اسرائیلی ایجنسی ہے موساد کے جو آپریٹرز ہیں، وہ ایران کے اندر موجود ہیں۔ اور یہ جو پہلے جو حملہ ہوا تھا، جس میں ٹاپ ملٹری لیڈرشپ اور ٹاپ سائنٹسٹ جو ہے ان کو نشانہ بنایا ہے ابھی جو 1-2 روز قبل، وہ حملہ جو ہے وہ ڈرون سے کیا ہے، اور وہ ڈرون آپریٹ ہو رہا تھا ایران کے اندر سے۔ جو موساد کے ایجنٹس ہیں، جو کہ اسرائیلی حساس ادارہ ہے، اسرائیلی ایجنسی ہے، انٹیلیجنس ایجنسی، اس کے موساد کے ایجنٹس نے وہ ڈرون جو ہے ایران کے اندر سے آپریٹ کیا ہے۔ تو یہ تو بالکل جو ہے ایران کے اندر ان گھسے ہوئے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ کس جگہ پر کون سا ٹارگٹ موجود ہے، اور سب سے اہم ٹارگٹ ان کے وہ ہیں جو کہ زیر زمین جو ایران کے جو جتنی بھی یہ نیوکلیئر فیسلٹیز ہیں جو موجود ہیں، اور جو حال ہی میں انہوں نے جو ہے کئی اور بھی چیزیں منتقل کی ہیں، وہ ان کو نشانہ بنانا چاہ رہے ہیں، لیکن وہاں تک جو ہے ابھی کوئی ایسا بڑا جو ہے وہ کارروائی نہیں کر پائے۔ اچھا ٹھیک ہے، ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیے۔ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب سے بھی رابطہ کرتے ہیں۔ جہاں سے کنٹینیو کیجیے۔ جی میں آپ کو یہی بتا رہا تھا کہ دیکھیے، جو ٹارگٹ سیٹ کیے ہوئے ہیں اسرائیل نے، وہ اپنے ان اہداف کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، اور ہم نے دیکھ لیا ہے۔ اور اس وقت اس کی یہی کوشش ہے کہ ایرانی قیادت، ایرانی ملٹری لیڈرشپ، ایرانی سائنٹسٹ
اور جو بھی ایسا شخص نامور شخص جو کہ ایران کے اس نیوکلیئر پروگرام سے منسلک ہے وہ ان سب کو نشانہ بنائے، کیونکہ اسرائیل نہیں چاہتا کہ ایران جو ہے وہ جوہری ہتھیار حاصل کرے۔ دیکھیے ایران نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ وہ اس کا جو پروگرام ہے وہ پرامن مقاصد کے لیے ہے، وہ نیوکلیئر سول ٹیکنالوجی ہے اور اپنی ملک کی توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے وہ جو ہے یہ نیوکلیئر سول ٹیکنالوجی ہے اس کو یوز کر رہا ہے۔ لیکن اب جو اسرائیل نے یہ حرکت کی ہے، جو اسرائیل نے جو ہے جہریت کی ہے اور جس طرح ان کی ٹاپ ملٹری لیڈرشپ کو نشانہ بنایا ہے، اور اب کہہ رہے ہیں کہ ایک اور بڑا اہم شخصیت ہے ایران کی جن کو نشانہ بنایا گیا ہے، اس کے بعد اب ایران جو ہے اس طرح کی بات چیت ہو رہی ہے اور اس طرح کے ہم آرٹیکلس بھی دیکھ رہے ہیں، انالیسس بھی سن رہے ہیں کہ اب ایران جو ہے وہ جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کرے گا، اور جو چیز سے وہ پیچھے ہٹ چکا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ وہ ایٹم بم نہیں بنائے گا، وہ نیوکلیئر بم نہیں بنائے گا، لیکن اب ایران کو اپنی سلامتی کے لیے بھی نیوکلیئر بم کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیے نا، نارتھ کوریا نے جو ہے وہ نیوکلیئر وار ہیڈز جو ہیں وہ تیار کر لیے ہیں، اسی وجہ سے نارتھ کوریا کے اوپر کسی کو حملہ کرنے کی اب کسی کی ہمت نہیں ہوتی۔ پاکستان بھی نیوکلیئر پاور ہے، اس لیے پاکستان بھی جو ہے اس پہ بھی کوئی اس طرح کی جارحیت کرنے کی کوئی ہمت نہیں کرتا تو مکی کھانی پڑتی ہے۔ تو اب ایران کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا ہے، اگر اسرائیل اپنی سلامتی کے مد نظر، اپنی سلامتی کے پیش نظر ایران پہ اس طرح کے حملے کر رہا ہے، تو اب ایران بھی جو ہے اپنی سلامتی کے پیش نظر جو ہے وہ اب جوہری قوت حاصل کرے گا۔ یہ کہنا ہے، بہت سارے انالیسز واشنگٹن ڈی سی کے اندر جو اینالسٹ ہیں وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں، جو ریسنٹ آرٹیکلز جو پبلش ہوئے ہیں ہم نے اس میں یہ چیز دیکھی ہے، اس میں اس سوچ کا اظہار کیا گیا ہے کہ پہلے تو ایران شاید نیوکلیئر پاور نہ بنتا، نیوکلیئر ہتھیار حاصل نہ کرتا، لیکن جب جو اسرائیل نے حرکت کی ہے تو اپنی سلامتی کے لیے جو ہے اب ایران جو ہے وہ اب جو ہے جوہری قوت حاصل کرے گا، وہ جوہری بم تیار کرے گا، وہ نیوکلیئر وار ہیڈز تیار کرے گا، کیونکہ اب اس کی سلامتی کا مسئلہ بن گیا ہے، ابھی صرف اسرائیل کی سلامتی کا مسئلہ نہیں۔ تو ایران سمجھے ہم کہ نیوکلیئر پاور بن گیا ہے ایران؟ دیکھیے سوال تو بہت اہم ہے جس کا جواب جو ہے وہ ایرانی قیادت ہی دے سکتی ہے، لیکن دیکھیے میں جیسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جتنے بھی انالیسز جو ہم دیکھ رہے ہیں واشنگٹن ڈی سی کے اندر میڈیا کے اوپر اور امریکی پالیسی ساز ادارے تھنک ٹینکس جو ہیں وہ لوگ جو بات کر رہے ہیں اس میں اس بات کے خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ شاید پہلے ایران جو ہے وہ نیوکلیئر ہتھیار حاصل نہ کرتا، لیکن موجودہ صورتحال کے پیش نظر جو ہے اب ایران کی سلامتی کو خطرہ ہے۔ ایران نے دیکھا ہے کہ اسرائیل نے جس شدت سے جو ہے ایران کے اوپر حملے کیے ہیں اور جس طریقے سے ان کی ملٹری اور سویلین لیڈرشپ کو نشانہ بنایا ہے، ان کے سائنٹسٹ کو نشانہ بنایا ہے، تو یہ اب جاتا ہوا معاملہ وہیں دکھائی دے رہا ہے کہ اب ایران جو ہے وہ نیوکلیئر ہتھیار حاصل کرے گا۔ اور دیکھیے پابندیاں تو بہت عرصے سے لگی ہوئی ہیں ایران کے اوپر، کون سا آپ نے پابندیاں ہٹائی تھی یا کون سا ان کے لیے کوئی آسانی کی تھی؟ تو جہاں انہوں نے اتنی 15-20 سال 25 سال گزار لیے ان پابندیوں کے رہ کے، تو وہ آگے بھی اب اس چیز کی پرواہ نہیں کریں گے اور جوہری ہتھیار حاصل کریں گے۔ اور میرے خیال سے اب ان کی سلامتی کے لیے بھی یہ بڑا ضروری ہے کہ ان کے پاس نیوکلیئر وار ہیڈ موجود ہو، کیونکہ اسرائیل نے جس طریقے کی بدماشی کی ہے، جس طریقے سے دھونس مچائی ہے، اس نے ٹرمپ کی بات نہیں سنی، اسرائیل نے یونائٹڈ نیشنز کی تو وہ بات سنتا ہی نہیں۔ آپ کو پتا ہے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے وہ تو وار کرمنل قرار دے چکی ہے نیتن یاہو کو۔ تو یہ معاملہ اب ایسا ہے کہ اب ایران کو اپنی سلامتی کے لیے جوہری ہتھیار حاصل کرنے ہوں گے، اور مسلم ملک جو ہیں جتنے بھی، ان کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ ٹھیک ہے بیانات تو سب دے رہے ہیں، سب ملک بیانات دے رہے ہیں، لیکن اب اس سلامتی کے لیے، اپنے دفاع کے لیے ایران کو جو ہے جوہری ہتھیار حاصل کرنا ہوں گے۔ یہاں پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ محمد بن سلمان نے یہ بات کی تھی کہ اگر ایران جو ہے وہ جوہری ہتھیار حاصل کرے گا، پھر سعودی عرب بھی جو ہے وہ جوہری ہتھیار بنائے گا، ایجپٹ نے کہا ہے کہ پھر وہ بھی جو ہے جوہری ہتھیار بنائے گا۔ میرے خیال سے یہ وقت ایسا ہے کہ سب مسلم ملکوں کو، تمام جتنے بھی مسلم ممالک ہیں، ان کو اب اس بحث سے نکل کر ایران کی جو ہے حمایت کرنی چاہیے، اور اب ایران کو جو ہے اس حوالے سے سپورٹ کرنا چاہیے کہ وہ جو ہے ایک جو ہے نیوکلیئر پاور بن سکیں۔ اس پہ دیکھیں خدشات تمام ملکوں کے تھے، تمام مسلم ملکوں کے بھی تھے کہ ایران کے پاس جو جوہری ہتھیار نہیں آنے چاہیے، لیکن ایسا سے اب ان کی سلامتی کے لیے یہ اہم ہے اور وہ اس طرف جا سکتے ہیں، ایسا کہنا ہے امریکن تھنک ٹینکس کا۔ امریکن میڈیا کے اندر یہ انالیسس سن رہے ہیں۔